میری ماں نے مجھ پر اندھا اعتبار کر کے باہر جانے کی اجازت دے دی، لیکن میں نے اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لیا۔ لیکن مجھے اس چیز کا احساس تب ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب میرے سامنے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس پر چل کر میں خود کو بچا سکوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا تھا۔ آج بھی سوچتی ہوں تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کاش میں بھی وہ سب نہ کرتی تو میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میرا نام نورین ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا ایک بڑے سیٹ کے ہاں ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے۔ گھر ہمارا اپنا تھا، لیکن ابا کے سیٹ نے ابا کو ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ان کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤ اور 24 گھنٹے نوکری پر رہو۔ لیکن اماں نہیں مانتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ کسی کے ہاں ملازمت کرنا الگ بات ہے، لیکن نوکروں کی طرح اس کے گھر میں رہنا الگ بات ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری آنے والی اولاد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ کسی کے گھر ملازم کے بچے ہیں۔ اسی وجہ سے اماں نے ابا کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ابا اور اماں کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا جب ابا اماں کو لے کر اپنے گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ گاؤں میں ابا اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی ماں زندہ تھی، لیکن پھر جب دادی نے ابا کی شادی اماں سے کی تو کچھ مہینے بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ ابا کو وہاں پر کوئی اچھا کام نہیں مل رہا تھا، تو ابا نے شہر آ کر کام تلاش کیا۔ انہیں ایک بنگلے کے سیٹ نے بطور ڈرائیونگ پہ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ ٹائم بعد ابا نے گاؤں والا گھر بیچ دیا اور شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، لیکن کام اسی سیٹ کے پاس کرتے رہتے تھے جہاں پہلی مرتبہ لگے تھے۔ اسی طرح ابا کی نوکری بھی پکی ہوگی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی، اور پھر جب میں پیدا ہوئی تو اماں اور ابا کی زندگی جیسے مکمل ہوگی۔ اماں کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی خواہش تھی، لیکن ابا کہتے تھے کہ بیٹیاں بھی اب بیٹے سے کم نہیں ہوتی، اور میں اپنی بیٹی کو اتنا بہادر بناؤں گا کہ کبھی ہمیں بیٹے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہی خواب ابا کی آنکھوں میں میرے لیے تھا، اور جب انہوں نے مجھے اسکول داخل کروایا تو ان کی یہی سوچ تھی کہ میں تعلیم کے ذریعے ان کا یہ خواب پورا کر سکوں۔ اس لیے انہوں نے مجھے اپنی پہنچ سے زیادہ اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ اسی سلسلے میں ابا کے سیٹ نے بھی میری مدد کی اور ہر مہینے میری تعلیم کے لیے کچھ الگ سے خرچہ ابا کو دینے لگ گئے۔ اسی طرح میں آسانی سے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، ابا اور اماں کے پیار کی چھائیوں میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی تھی، لیکن میری بھی کچھ ایسی خواہشات تھی اور خواب تھے جنہیں میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ ابا یہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اسکول یا بڑے کالج میں استانی لگ جاؤں، مگر میرا شوق اور تھا۔ میں جب میٹرک کے بعد کالج میں پہنچی تو مجھے ماڈلنگ اور ایئر ہوسٹس کے بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں ویسے بھی بڑی خوبصورت تھی اور بالکل نازک سی گڑیا لگتی تھی۔ جب میں ٹی وی پر ماڈلز اور ایئر ہوسٹس کو دیکھتی اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا، اور میں جاگتی آنکھوں سے اپنے آپ کو ایسے ہی جہاز میں سروس دیتے ہوئے یا پھر کسی اسٹیج پر ماڈلنگ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میرے اس خواب کا اماں اور ابا کو نہیں معلوم تھا، لیکن میں اکثر ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھتی تھی تو اماں مجھے منع کرتی تھی۔ اماں کہتی تھی یہ سب وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تو ابا میرا اسے ایک شوق سمجھ کر لگ کر ہنس جاتے تھے، اور اماں کو منع کرتے تھے کہ میری گڑیا کو کسی بھی چیز سے روکا نہ کرو، وہ جو دیکھتی ہے اسے دیکھنے دو اور جو کرتی ہے اسے کرنے دو، کیونکہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہمارے سامنے ہی بیٹھی ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دیتی۔ میرے پاس کالج اور اسکول کی کنٹین سے خریدی ہوئی ماڈل کی ترویج اخبار میں کسی ایئر ہوسٹر یا ماڈل کو دیکھتی تو کٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیتی، لیکن یہ سب کچھ میرے کمرے میں میرے رائٹنگ ٹیبل کے دراز تک محدود تھا۔ جب رات کو اماں اور ابا کمرے میں چلے جاتے اور میں دیر تک پڑھنے کے بہانے بیٹھی رہتی تو اپنے ہی اسی شوق کی تسکین کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اپنے کمرے میں ماڈلنگ کرنے لگ جاتی اور کبھی ایئر ہوسٹر کی طرح تیار ہو کر اپنا لہجہ جیسا بنا کر مشکوک کرنے لگ جاتی، جیسے صبح ہی میرا انٹرویو ہو، اور مجھے خود ہنسی بھی آ جاتی تھی۔ مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں یا تو ماڈلنگ بنوں گی یا پھر ایئر ہوسٹر، اور میں جانتی تھی کہ جب میں اماں اور ابا کے سامنے ضد کروں گی تو وہ مانیں گے نہیں۔ ابا مجھے روزانہ کالج سیٹ کی گاڑی میں ہی چھوڑنے جاتے تھے اور واپسی پر بھی لینے آتے تھے۔ خود سیٹ نے ابا کو اس بات کی اجازت دی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جب ابا مجھے لینے کالج آئے تو اسی وقت سیٹ کی بیٹی کی بھی کال آ گئی۔ اسے ایمرجنسی میں شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ابا نے اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر ابھی آتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ آپ اسے لے کر ہی آ جائیں کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ تو ابا مجھے لے کر وہاں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سیٹ کی بیٹی گاڑی میں پیچھے آ کر بیٹھ گئی اور میں ابا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا
اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اور مجھے کیا شوق ہے. اتنے میں شاپنگ مال آ گیا تو سیٹھ کی بیٹی نے ابا سے کہا کہ مجھے بس 2-4 چیزیں خریدنی ہے, اس لیے آپ مجھ سے فارغ کر کے پھر اپنی بیٹی کو گھر لے جائیے گا. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے بی بی جی, آپ شاپنگ کر کے آ جائے, ہم گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں. تو کہنے لگی آپ اپنی بیٹی کو بھی میرے ساتھ آنے دے. تو میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی گئی. شاپنگ مال میں پہلی مرتبہ جانے کی وجہ سے میری 2 آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اتنی خوبصورت دکانیں اور خوبصورت روشنیاں جگہ جگہ تھی کہ مجھے تو بڑا ہی مزہ آ رہا تھا. سیٹھ کی بیٹی نے اپنے لیے 2 جوڑے اور سینڈل خریدے اور ایک پرس بھی لیا. وہاں پر ایک نہایت خوبصورت جوڑا مجھے پسند آیا اور میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی. تو سیٹھ کی بیٹی کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہ چاہیے تو لے لو. میں نے کہا یہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس نے زبردستی وہ جوڑا مجھے خرید کر دے دیا. میں بہت خوش ہوئی اور پھر اس کے بعد سیٹھ کی بیٹی کو ابا نے بنگلے پر چھوڑا اور پھر جب مجھے گھر لے گئے تو مجھے گھر چھوڑنے کے بعد ابا فوراً واپس کام پر چلے گئے. میں نے اماں کو جب وہ جوڑا دکھایا تو اماں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اس طرح کے جوڑے بلا ہم کب پہنتے ہیں اور نہ ہمیں پہننے کی اجازت دی گئی ہے کہ تم کس جگہ یہ جوڑا پہن کر جاؤ گی. میں نے اماں سے کہا کہ میں یہ بات اچھی طرح احتجاج جانتی ہوں کہ میں کہیں پر بھی جوڑا پہن کر نہیں جا سکتی, مگر اپنے شوق کے لیے اپنے کمرے میں تو پہن سکتی ہوں. یہ سن کر اماں خاموش ہوگی اور کہنے لگی کہ اپنے ابا کو یہ مت دکھانا. تو میں نے اماں کی بات مان لی اور پھر رات کو جب میں نے اپنے کمرے میں گئی تو میں نے وہ جوڑا پہن کر خود کو شیشے کے سامنے دیکھا. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں. پھر میں نے اپنے فون سے کچھ تصویریں بنائی اور اپنے پاس محفوظ رکھ لی. اس دن وہ جوڑا پہننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ایک بے حد خوبصورت کامیاب ماڈل بھی بن سکتی ہوں اور ایئر ہوسٹر بھی. اس لیے میں نے اپنی خوبیوں کو پرکھنے کی جدوجہد شروع کر دی اور کالج میں مختلف سہیلیوں کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنی شروع کی. میرے انٹر کے امتحان ہونے والے تھے. اس سے پہلے کہ میں اپنے خوبیوں کی تعمیر کی طرح پہلا قدم بڑھاتی ابا کا انتقال ہو گیا. وہ کچھ یوں تھا کہ ابا سیٹھ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی. کیونکہ ابا فرنٹ سیٹ پر ڈرائیونگ کر رہے تھے اس لیے انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی. سیٹھ کو بھی معمولی چوٹیں آئی تھی لیکن ان کی جان بچ گئی تھی اور میرے ابا بیچارے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے. ان کے جانے کے بعد تو میرے سارے خواب بکھری گئے تھے اور ہمارے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا. سیٹھ نے ہر مہینے امداد کا وعدہ کیا تھا لیکن اماں کہتی کہ کب تک ہم کسی کی امداد پر پلتے رہیں گے. پہلے تو اماں نے عدت پوری کی. اس دوران ہر مہینے اپنے ملازم کے ساتھ معقول خرچہ اور راشن وغیرہ کی کچھ چیزیں ہمارے گھر بھجوا دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود اماں مطمئن نہیں تھی. وہ چاہتی تھی کہ ابا کی جگہ وہ بنگلے میں ملازمت کر لے لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب دیکھتی ہوں اور سیٹھ تو مدد کرتے ہی ہیں. اسی طرح ہمارا گزارا ہونے لگ جائے گا اور پھر آگے چل کر میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی. اماں خوش ہوگی کیونکہ میری اماں سانس کی مریض تھی. زیادہ کام کرنے سے بہت زیادہ جلدی تھک جاتی تھی اور ان کا سانس پھولنے لگ جاتا تھا. اسی وجہ سے وہ کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتی تھی اور کوئی ہنر بھی اماں کے ہاتھ میں نہیں تھا, ورنہ محنت کرنے سے تو وہ کبھی نہیں بھاگتی تھی. اس لیے اماں نے مجھے نوکری کی اجازت دے دی. میں نے مختلف کمپنیوں اور اداروں میں جاب کے لیے اپلائی کیا, ماڈلنگ کے لیے بھی کوشش کی اور ایئر ہوسٹر کے لیے بھی کی, لیکن میری پہنچ میں یہ سب کچھ بہت دور تھا. ہاں لیکن مجھے ایک بڑی بوتیک پر سیل گرل کی جاب مل گئی تھی. میں اس جاب سے کچھ زیادہ خوش اور مطمئن نہیں تھی کیونکہ سارا دن ایک مخصوص ڈریس پہن کر لوگوں کو کپڑے دکھانا میں تنگ آ کر رہ گئی تھی. ابھی مجھے اس اور نظروں کو خون خواب دیکھ سمجھتی تھی. اس لیے اماں نے میری شادی کرنے سے انکار کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ سب نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا. مجھے جب بوتیک پر جاب کرتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تو ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ریسیپشن پر مجھے جاب مل گئی. وہاں تنخواہ تو پہلے نسبت اچھی تھی لیکن ٹائم بہت زیادہ تھا اور پھر طرح طرح کے لوگ وہاں آتے جاتے تھے. مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے میں خود ریسیپشن پر ڈیوٹی دیتے ہوئے خود بیمار ہونے لگتی تھی. اصل میں انسان کا دل جہاں نہ ہو وہاں پر اس سے کام بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی ڈیوٹی کلوز کر رہی تھی. اسی وقت ایک نیا ایمرجنسی کیس ہسپتال میں آیا. یہ پرائیویٹ اور یہاں امیر لوگ ہی آیا کرتے تھے. اس بندے نے مریض کو داخل کرنے کے لیے وارڈ بنوا دیا جبکہ ڈیوٹی پر موجود سٹاف تمام فارم پوری کر کے اپنی سے داخل کر سکتا تھا. لیکن اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور جب میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب اس کے انداز دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. پھر مجھ پر موجود میل سٹاف نے پہنچ کر آ کر مجھے بچایا, ورنہ وہ مجھے پتا نہیں اب میرے ساتھ کیا کرتا. اسی واقعے سے میں اتنا ڈر گئی کہ دوسرے دن میں نے ہسپتال جانا ہی بند کر دیا. اماں مجھ سے پوچھتی رہی لیکن میں نے انہیں اماں کو یہ ساری بات نہیں بتائی تھی.
کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اگر ان اماں کو یہ سب کچھ بتا دیتی تو وہ مجھے دوبارہ نوکری کرنے سے روک دیتی اور ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ کچھ دن میں نے دوسری نوکری کی تلاش کی اور پھر مجھے ایک میری دوست کے ذریعے مجھے ایک بس سروس میں 2 طرح کی نوکریاں پتہ چلی۔ ان میں ایک نوکری تو بکنگ آفس میں ریسپشن کی تھی اور دوسری نوکری بس کے اندر ہاسٹل کی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہاسٹل نہ ہی صحیح بس کی ہاسٹل ہی بن جاتی ہوں۔ میں فوراً انٹرویو دینے چلی گئی۔ میں کیونکہ شوقیہ پرکش کرتی تھی اس لیے میرا سلیکشن ہو گیا اور پھر میں نے اگلے ہی دن ایک مخصوص یونیفارم میں اپنی جاب جوائن کر لی۔ وہاں سیلری بھی بہت اچھی تھی اور مجھے میڈیکل بھی فری ملا تھا۔ اس کے علاوہ کمیشن بھی مل جاتا تھا۔ میں اس جاب سے بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ مجھے کمیشن بھی دے دیا گیا تھا اور اچھی سروس کی وجہ سے میری سیلری میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا۔ میں تو خوشی کے ہمارے اماں کے گلے لگ گئی اور کمیشن کے پیسے اماں کے ہاتھ رکھ دیے تو وہ خوش ہوگی، لیکن دل میں اماں میری نوکری کے خلاف تھی۔ مگر اماں نے دیکھا کہ میں خوشی نوکری پر جاتی ہوں اور سب کچھ اچھا جا رہا تھا تو پھر خاموش ہو جاتی اور میں خود کو ایئر ہوسٹر سمجھتے ہوئے یہ نوکری کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسی طرح مجھے جب کچھ تجربہ ہو جائے گا تو میں دوبارہ ایئر ہوسٹر کی نوکری کے لیے اپلائی کروں گی۔ جہاز میں ساری دنیا گھومنا میرا شوق تھا اور میں جانتی تھی کہ ساری زندگی روپیہ جمع کر کے بھی اپنے شوق پورے نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے ایئر ہوسٹر کی ایک ایسی نوکری تھی جس سے مجھے اپنے خوبیوں کی تمین نظر آتی تھی۔ سوچتی تو میں بہت خوش تھی، لیکن وہی ہوتا تھا جو قسمت میں ہو اور میری قسمت میں جو تھا وہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ نوکری کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے تب بس کے لیے نئے ڈرائیور کو رکھا گیا۔ وہ ڈرائیور کافی خوبصورت اور نوجوان تھا اور مجھے وہ پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بہت اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے میری طرح یہ جاب کرنے پر مجبور ہو گیا، ورنہ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لگتا تھا۔ شروع میں تو میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں ہویا کرتی تھی، لیکن میں نے اسے دوسروں کے لیے بات چیت کرتے ہوئے سنا تھا اور پھر جب میری ڈیوٹی اس کے ساتھ لگتی تو اسے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا۔ اس کا نام عثمان تھا۔ جب ہمیں کام کرتے ہوئے ایک ساتھ 1 مہینہ ہو گیا تب مجھے پتا چلا کہ وہ واقعی پڑھا لکھا لڑکا تھا اور نوکری کے لیے کئی جگہ پر اس نے اپلائی کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بیرون ملک بھی جانے کا اس نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اس کے بھی خواب میری طرح بڑے تھے، لیکن مجبور ہو کر اس نے چھوٹی سی نوکری کے لیے راضی ہو گیا کیونکہ وہ اکیلا ہی تھا اور اپنے بلبوتے پر ہی اس نے اپنے خوابوں کو حاصل کرنا تھا۔ اس لیے اماں ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ صرف ایک بہن تھی جو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ پہلے پل تو عثمان اپنی بہن کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہیں پر ہی اپنی تعلیم پوری کی، لیکن پھر نوکری کے سلسلے میں یہاں آ گیا۔ یہاں پر وہ ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ ڈبل ڈیوٹی بھی کر لیتا تھا کیونکہ گھر میں تو کوئی اور اس کا انتظار کرنے والا نہ اس پر کوئی ذمہ داریاں تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کما کر آگے بڑھے۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا اور میں نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی دیکھی تھی۔ ایک دن جب ہم ڈیوٹی روم میں تھے اور بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے اپنے فون میں کچھ تصویریں دکھائی جس میں وہ میری تصویریں بھی تھی، جس میں کچھ میری تصویریں بھی تھی جو میں نے اس خوبصورت لباس میں بنائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم میری طرح خود کو بڑی غلط جگہ ضائع کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ جب میری نوکری ہو جائے گی تو میں تمہارے لیے کچھ اچھی جاب کی کوشش کروں گا، بلکہ مجھے عثمان سے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں یہ بات اس سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب وہ خود مجھ سے شادی کی بات کرے، میں اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ جب اماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی، اماں کہہ رہی تھی کہ میں بیمار رہتی ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اسی لیے اب میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ میں کہیں کچھ رشتے بھی دیکھے ہیں۔ میں نے تو اماں کی بات سن کر حیران ہوگی کہ اماں نے میرے لیے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس وقت تو میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اگلے دن ہی اتفاقاً عثمان نے میری شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اب تک اس لیے خاموش تھا کیونکہ اسے یہاں جانا تھا، کہیں ایسی جگہ جہاں وہ اپنے خوابوں کی تعمیر حاصل کر سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ شادی کر کے تو مجھے ساتھ لے کر جا سکتا ہے، اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے شادی کی بات کر دی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میری ماں بھی شادی کے لیے میرے لیے رشتے دیکھ رہی ہے۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو ہمارے پاس پاکیزہ رشتے پر ثبوت پیدا نہیں ہو۔ میری عقل پر کون سی پٹی بندھی ہوئی تھی جب میں نے فوراً عثمان کی بات مان لی اور اسی ہفتے ہم نے جا کر کورٹ میرج کر لی۔ کورٹ میرج کے کاغذات عثمان کے پاس ہی تھے۔ میں اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتی تھی کیونکہ میں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، تو مجھے ڈر تھا کہ وہ کاغذ اماں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور وہ کبھی مجھے اسی طرح شادی کو قبول نہیں کریں گی۔ اسی وجہ سے میں نے وہ کاغذات عثمان کے پاس ہی رکھوا دیے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں عثمان کی بیوی بن چکی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ وہم ستانے لگا کہ میری شادی کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر اس کسی دن عثمان مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار کیا عثمان کے سامنے تو وہ بہت ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ کر ہی جانا ہوتا تو تم سے اس طرح شادی کیوں کرتا؟
मेरा यकीन रखो मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह हमारी शादी को तकरीबन 3 महीने गुजर गए। अब मैं ये सोचती थी कि किसी तरह अम्मा को इस शादी के बारे में पता चलना चाहिए, लेकिन मैं अम्मा की आदत और मिजाज अच्छी तरह जानती थी। अम्मा कभी भी मुझे माफ नहीं करेंगी, क्योंकि अम्मा ने एक वाला मोहल्ले की किसी लड़की के बारे में बताया था कि वो अपनी मर्जी से शादी करके आ गई है, लेकिन इसके वालिदैन ने इसे माफ कर दिया। तो अम्मा ने कहा कि अगर मैं इसकी माँ होती तो मैं इसे किसी वक्त भी गला दबा कर मार देती, क्योंकि ऐसी बेटियां सिर्फ माँ का नाम बदनाम करती हैं। और मैं जानती थी अम्मा कुछ भी कर सकती हैं कि मैं अम्मा के सामने ऐसी कोई बात करूं। फिर एक दिन उस्मान ने बताया कि इसे जरूरी काम से अपनी बाजी से मिलने जाना है। वो 2 दिन की छुट्टी लेकर चला गया। इन दिनों अम्मा ने मेरी शादी के लिए रिश्ता जो देखा था, इन लोगों को घर बुला लिया। मैंने सोचा कि रिश्ते आने वाले और शादी हो जाने में फर्क है। ये सोचकर मैं खामोशी से तैयार होकर मेहमानों के सामने चली गई। वो 2-3 औरतें ही थी, लेकिन इनको मैं पसंद आ गई थी और फिर उन्होंने अम्मा को मेरे लिए हाँ कर दी। इसके बाद अम्मा ने इनके घर जाना था। दूसरे तरह अम्मा को उस्मान को गए हुए 2 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन जब तीसरे दिन आया और मैं जॉब पर गई तो वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने इसे अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की, मगर इसका फोन बंद था। फिर मैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर इसे कॉल करती रही और जब घर आई तो अम्मा ने बताया कि मैंने इन लोगों को हाँ कह दी है और वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो मुझे अम्मा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक तो मैं वैसे भी उस्मान की वजह से परेशान थी, दूसरी शादी के बाद ही मेरा सर चकरा गया। मैंने अम्मा से कहा कि इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की? तो अम्मा ने मुझे 4 बातें सराहने के बाद खामोश करा दिया। अम्मा ने कुछ ऐसा कहा कि मुझे बोलने की हिम्मत ही ना रही। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और उस्मान का फोन करती रही। इसका फोन मुसलसल बंद आ रहा था। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए और चौथे दिन जब मैंने नौकरी पर जाने लगी तो अम्मा ने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि 4-5 माह बाद मैं तुम्हारा निकाह कर रही हूँ। जब 3.5 माह गुजर गए और उस्मान लौट कर ना आया और इसकी कोई खबर ना आई तो मेरी आस टूट कर लग गई, क्योंकि कंपनी में भी किसी को नहीं मालूम था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया और फिर किसी को क्या पड़ी थी। वो ड्राइवर था, उन्होंने नया ड्राइवर रख लिया। मैं नौकरी पर जाती रही, मगर फिर अम्मा ने मुझे नौकरी से जाने से रोक दिया, क्योंकि शादी में तकरीबन 1.5 माह रह गया था। मैंने अम्मा से कई मरतबा बात करने की कोशिश की, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती कि कहीं मेरे पास निकाह का कोई सबूत ही नहीं है। काश मैं निकाह नामे की कोई तस्वीर ही अपने पास रख लेती। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसी जगह जाकर निकाह नामे की कॉपी ले लेती हूँ जहाँ पर हमारा निकाह हुआ था, लेकिन अम्मा ने मुझे कहीं पर भी जाना मना कर दिया था। पता नहीं वो क्यों मुझ पर इतनी सख्ती कर रही थी। शायद इनको मुझ पर कोई शक हो गया था कि मेरे इरादे अच्छे नहीं हैं। और फिर मेरे रोने धोने के बावजूद 1-1.5 महीने बाद शादी का दिन भी आ गया। अम्मा ने मुझे जबरदस्ती दुल्हन बना के रुखसत कर दिया। मुझे ये सांस मार रहा था कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर चुकी हूँ। मेरा पहले से निकाह हो चुका था और अब मेरा दोबारा निकाह हो गया, यहाँ तक कि मैं किसी की दुल्हन बनकर इसके कमरे में बैठी थी। मैं जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वहाँ बहुत से लोग रहते थे। अभी तो मैं नहीं जान सकती थी कि कौन मेरा क्या लगता है। बस कुछ औरतें मुझे कमरे में बिठा गई। वो सब हंसी मजाक कर रही थी और फिर जब सब कमरे से चले गए तो मैं अकेली बैठी थी। मेरा दिल किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो जो निकाह पे निकाह कर लिया है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या अंजाम होगा। खौफ के मारे मेरी तबीयत खराब होने लगी और जब मेरे शौहर कमरे में आए तो मैं कांपने लग गई। उन्होंने जब इस तरह मेरी तबीयत देखी तो वो घबरा गए और फौरन बाहर जाकर अपनी माँ को बुला लाए। इसी वक्त मेरे कमरे में 4 औरतें भी आ गई। मेरी सास ने देखा कि मुझे तेज बुखार है और ठंड की वजह से जिस्म कपकपा रहा है, तो उन्होंने फौरन मुझे गर्म दूध अंडा खिलाया और चेंज करवा के मुझे बेड पर लिटा दिया। खुद भी मेरे पास बैठ गई, लेकिन जैसे वो मेरे पास से उठने लगी तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। वो बहुत शफकत खतून थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और वो परेशान हो रही है, इसलिए मैं इसके पास ही सो जाती हूँ। तुम दूसरे कमरे में चले जाओ तो सब लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर मैं अपनी सास के साथ सुकून से सो गई। इस दिन तो मैं जैसे तैसे मामला टाल दिया गया था, लेकिन अगली रात मैं क्या करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर वलीमे के बाद मुझे अम्मा अपने साथ ले गई। मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब थी। बुखार था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारी शादी को तकरीबन 3 हफ्ते हो गए थे। इसी दौरान मैं जब भी अम्मा के घर जाती तो अपने फोन से उस्मान का नंबर डायल करती, लेकिन फोन बंद आता। अब तो मैं पूरी तरह मायूस हो चुकी थी और सब कुछ समझ चुकी थी कि वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा। यकीनन इसके ख्वाब पूरे करने का कोई मौका मिल गया होगा। फिर हमारे रिश्ते की हकीकत क्या थी? सिर्फ वो कागज के टुकड़े जो इसके पास ही थे। इस सिलसिले में किसी मौलवी या मुफ्ती साहब से मिलना चाहती थी ताकि इस मसले का कोई हल करवा सकूं। और कहने लगी कि कहाँ से बात करूं, मैं उस्मान की बहन हूँ और जिस दिन से वो मुझे मिलने से मेरे पास आ रहा था, इसी दौरान इसमें इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि वो इस दुनिया से ही चला गया और मैं सदमे से हर चीज से अनजान हो गई थी।
उस्मान का फोन तो मेरे पास ही था, मगर मैंने कभी भी इसे चार्ज करने की ऑन करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक हफ्ता पहले वो बाग जिसके एक्सीडेंट होने के बाद वहां मिला था, जिसे मैंने इसके रूम में वैसे ही रख दिया था। वो बैग मैंने खोल कर देखा तो मैंने उस्मान के कपड़ों के साथ वो कागज भी पड़े देखे थे जिसमें तुम्हारे साथ इसका निकाह हुआ था। इसके बाद मैंने फोन ऑन कर लिया। अगर तुम्हारी कॉल आई तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और खुद से फोन इसलिए ले सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कहीं मेरे फोन करने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव तो नहीं खड़ा हो जाएगा। ये कहकर वो खामोश होगी और मुझे ऐसे ही लगा जैसे एक निसात कई क़यामत मुझ पर टूट गई हो। जिस इंसान को बेवफा समझती थी वो इसी दुनिया से जा चुका था। इस रोज से मुझे मिल सकती थी, अपनी जिस तरह रोज मुझसे मिल सकती थी। अपनी बहन के पास जा रहा था। मैंने हिम्मत करके इसकी बहन को दिलासा दिया और बताया कि मैं इसी तरह से अम्मा ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी है और मैं इस गुनाह से अजाब के साथ जी रही हूँ कि मैंने हराम काम किया है। तो उस्मान की बहन ने कहा कि तुमने कोई हराम काम नहीं किया, क्योंकि जब उस्मान का इंतकाल हुआ तो इसके बाद तुमने तुम्हारी इद्दत का हिस्सा भी पूरा हो चुका था। इसके बाद ही तुम्हारा निकाह हुआ है, तो ये निकाह जायज और हलाल है। मेरी दुआ है तुम अपनी जिंदगी में जहां भी रहो खुश रहो, क्योंकि तुम मेरे उस्मान की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया और मैंने रोते हुए अपने फोन से वो नंबर ही डिलीट कर दिया कि वो नंबर सेव करके रखने का कोई मानी नहीं रख। साथ ही मैं इतने बड़े बोझ से आजाद हो गई थी। लेकिन उस्मान के जाने का मुझे बहुत ज्यादा दुख था। काश वो इस तरह कभी ना जाता और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते। और फिर जब अगले दिन मेरे शौहर मुझे लेने आए तो मैं इज्जत के साथ इनके साथ चली गई कि अब मेरी एक नई जिंदगी शुरुआत होगी है। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस्मान को भूल सकूंगी या नहीं, लेकिन अब मुझे एक वफादार बीवी बनना था। नाजरीन, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज, शुक्रिया। करके इसकी बहन को दिलासा दिया और बताया कि मैं इसी तरह से अम्मा ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी है और मैं इस गुनाह से अजाब के साथ जी रही हूँ कि मैंने हराम काम किया है। तो उस्मान की बहन ने कहा कि तुमने कोई हराम काम नहीं किया, क्योंकि जब उस्मान का इंतकाल हुआ तो इसके बाद तुमने तुम्हारी इद्दत का हिस्सा भी पूरा हो चुका था। इसके बाद ही तुम्हारा निकाह हुआ है, तो ये निकाह जायज और हलाल है। मेरी दुआ है तुम अपनी जिंदगी में जहां भी रहो खुश रहो, क्योंकि तुम मेरे उस्मान की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया और मैंने रोते हुए अपने फोन से वो नंबर ही डिलीट कर दिया कि वो नंबर सेव करके रखने का कोई मानी नहीं रख। साथ ही मैं इतने बड़े बोझ से आजाद हो गई थी। लेकिन उस्मान के जाने का मुझे बहुत ज्यादा दुख था। काश वो इस तरह कभी ना जाता और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते। और फिर जब अगले दिन मेरे शौहर मुझे लेने आए तो मैं इज्जत के साथ इनके साथ चली गई कि अब मेरी एक नई जिंदगी शुरुआत होगी है। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस्मान को भूल सकूंगी या नहीं, लेकिन अब मुझे एक वफादार बीवी बनना था। नाजरीन, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज, शुक्रिया।